السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 9واں رکوع، آیت نمبر 203 سے 206۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس ہو گیا تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، اور جو 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرط یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ جی، ایام معدودات سے مراد ماہ ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں بکثرت اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ رمی جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیر کہی جائے، اور تمام حالات میں بھی، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی اور ہر نماز کے بعد بھی۔ اور تکبیر کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدین کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہتے رہنا چاہیے۔ ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ تکبیرات کے شروع اور ختم کرنے میں اگرچہ اختلاف ہے، تاہم صحیح اور راجح یہی بات ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ عرفہ یا حج کے دن کی صبح شروع کر کے 13 تاریخ کی عصر کو ختم کی جائیں۔ اس طرح یہ کل 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق دے بآواز بلند تکبیرات کہنا چاہیے۔ رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 دن منا میں ٹھہرنا مسنون ہے، تاہم اگر کوئی شخص اس سے پہلے جانا چاہے تو وہ دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو اور حج کے تمام مناسک ٹھیک طور پر بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ کج بحث قسم کا جھگڑالو ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری تگ و دو یہ ہوتی ہے کہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا جسے وہ گواہ بنا رہا تھا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی، اخنس بن شریک ایک منافق تھا جو فصیح و بلیغ اور شیریں کلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی۔ وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر فریفتہ مت ہونا، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا۔
راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھے انہیں جلا دیا اور جو جانور نظر